اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ حضرات محترم، جس طرح کہ پچھلی مجلسوں میں بھی یہ بات عرض کی کہ ہر وہ انسان جو شعور سے نوازا گیا ہے، جسے اپنے اچھے اور برے کی تمیز ہے، وہ ضرور یہ بات چاہتا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کا معیار الگ الگ ہے، اور اس کے لیے انسان تگ و دو اور کوشش کرتا ہے، کرنی چاہیے، لیکن ایک کامیابی وہ ہے جو اللہ رب العزت بتاتے ہیں۔ انسان اپنے نظریے کے مطابق جس مرضی سمت پہ بھاگتا دوڑتا رہے، لیکن جو حقیقی کامیابی ہے وہ ہر انسان کے لیے پانا بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ انسان جو اہل ایمان ہے۔ اللہ رب العزت اہل ایمان کو اپنا تصور کرتے ہیں، اس لیے اللہ اسپیشلی قرآن کریم کے اندر جب کوئی بہت اہم بات ہو، جس کے اندر بڑی خیر ہو، وہاں اہل ایمان کو مخاطب ہو کے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو یہ ایمان لائے ہو، یہ کام کرو، یہ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی، تمہاری زندگی، تمہاری آخرت، تمہاری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، گزشتہ جمعے 18ویں پارے سورۃ مؤمنون کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ وہ 10 آیات اور 10 معاملے ہیں، اگر انسان اپنی زندگی میں ان پہ عمل کر لے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ ان میں 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ سب سے پہلی بات، اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، اور اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اہل ایمان کون ہیں، کون سی صفات سے متصف ہوں تو اللہ انہیں اہل ایمان تسلیم کرتا ہے۔ اللہ وہ صفات ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری تھی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ صرف نماز پڑھتے ہی نہیں بلکہ ان کی نمازوں کے اندر خشیت، خوف خدا، تقوی، طہارت، اور ان کی نماز کا طرز عمل ہی الگ ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے کچھ عرض کی تھی۔ اللہ ہمیں خشیت کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو آج عرض کرنی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہونے والے لوگ جو ہیں وہ لغو بات سے اعراض کرتے ہیں۔ عربی زبان میں لغو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، لیکن ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی اس میں مبتلا ہو کے اپنا قیمتی وقت ضائع کر لیتا ہے۔ تو ایسی لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ آج
لغو چیزوں میں جو بہت ممتاز اور بلندی پہ چیز ہے وہ ہے ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا موبائل، جس پہ ہم اپنی زندگی کا بہت سی قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کوئی بیہودہ چیز نہ بھی دیکھیں، کوئی ایسی بات جو اسلام ایمان کے خلاف ہے وہ نہ بھی دیکھیں، یہ بہت سی ایسی چیزیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا ہم انہیں دیکھ کے ہنس پڑتے ہیں یا دیکھ کے افسوس کرتے ہیں، لیکن ہماری نیکی یا برائی پہ ان کا کوئی اثر نہیں، لیکن ایسی لغو چیز ہے جو ہمارے قیمتی وقت کو ضائع کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 2 گیمیں تھیں، ایک شطرنج اور ایک چوسر۔ شطرنج ایک ایسی گیم ہے جس پہ بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، آدمی اپنی کھیل کے اندر اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا، نہ اپنے گھر والوں کا، نہ خوشی کا، نہ غمی کا، نہ نماز کا، نہ کسی معاملے کا ہوش نہیں رہتا، وہ اسی کے اندر مگن رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے لیے اتنی نقصان دہ ہے، اگر ایک آدمی شطرنج کھیل کے اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے خنزیر کے خون کے ساتھ وضو کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی۔ جو آدمی خون کے ساتھ وضو کرے اس کا وضو ویسے ہی نہیں، اور خنزیر کے خون کے ساتھ وضو کرنا یہ کتنا بدترین ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے کام سے اجتناب کرنا چاہیے جو لغو ہے، جس کا فائدہ نہیں ہے انسان کو۔ انسان یا تو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے کام کرے، اپنا وقت صرف کرے، یا اپنے دین کے فائدے کے لیے اپنا وقت صرف کرے، وہی دانا اور عقل مند ہے۔ جو لوگ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتے ہیں، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ تو تیسری بات جو انسان کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے وہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اچھے اسلام یا اچھے مسلمان ہونے کا فقط یہ معاملہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، وہ جس بات کا کوئی مقصد نہیں وہ اسے چھوڑ دے، جس کے اندر اس کا فائدہ نقصان نہیں اس کی طرف نہ جائے، نقصان والی بات تو بالاولیٰ چھوڑ دینی چاہیے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ فرقان 19واں پارہ اس کے اندر اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی لغو چیز کے پاس گزرتے ہیں جس میں ان کا مقصد نہیں، وہ ایسے گزر جاتے ہیں جس طرح ایک نفیس آدمی گندی بدبودار جگہ سے گزر جاتا ہے، جس طرح ایک عزت دار آدمی کسی گندی محفل کے پاس سے گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اللہ نے اپنے بندوں کی صفات میں ایک صفت یہ بیان فرمائی وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے، کیا ہمارا اچھا اسلام ہے کہ ہم نے لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیا، یا ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہیں کہ ہم نے جب کسی ایسی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں جو ایک بے مقصد مجلس ہوتی ہے، جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جو ویسے ہی کھیل کود تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ایسی مجلس کے پاس سے ایک نفیس انسان کی طرح گزر جاتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے تو ہم اللہ کے بندوں میں شامل ہیں، اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اہل جنت کی ایک خوبی یہ فرمائی کہ جنت کے اندر لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت ایک ایسی جگہ ہے جس میں کوئی فضول بات نہیں، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، ولا تاثیما، اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سنیں گے۔ آپ دیکھیں آج دنیا ہے، آپ رستے میں چلتے ہوئے 2 دوستوں کو
چند نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ چل رہے ہیں اور گفتگو میں گندی باتیں، گالیاں، بکواس بکتے ہیں اور بہت سی ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں جو سن کے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح لغو باتیں کی جاتی ہیں جو بے مقصد ہوتی ہیں، ہم انہیں مذاق کے نام پہ، جگت کے نام پہ کرتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، لا يسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات سامنے آئے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اگر ہم اپنی دنیا کو جنت کا نقشہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان باتوں سے اعراض کرنا ہوگا۔ اپنی مجلسوں میں لغو باتیں، اپنی مجلسوں میں تعصیم یعنی گناہ کی باتوں سے گریز کرنا ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اپنے آپ کو ایماندار اور مسلمان کہتے ہیں۔ ہماری مجلس خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، وہاں اگر کسی کے خلاف غیبت نہ ہو، اگر کسی کے خلاف بہتان نہ ہو تو ہماری مجلس کا مزہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمیں اچھی مجلسیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دو کام کرے، یا تو اچھی بات کرے، فرمایا فلیقل خیرا، اگر بات کرنی ہے تو اچھی کرے، اگر اچھی بات نہیں کر سکتا او لیصمت، پھر وہ خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بولنے کے لیے انسان کو ایک زبان دی ہے، اگر تو یہ اچھا بولتی ہے تو اسے بولنے دو، اگر یہ اچھا نہیں بولتی تو اللہ نے دو ہونٹ اس کو روکنے کے لیے دیے ہیں، ان دونوں ہونٹوں کو بند کر دو۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ کتنے پیار سے آج اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر اس رستے سے منع کر رہے ہیں جو رستہ ہماری خیر نہیں، ہماری برائی کی طرف جاتا ہے، ہمارے خلاف جاتا ہے، ہم کامیابی سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ باتیں کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یقین جانیے آج الیکشن کا دورہ ہے، ہر آدمی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ اس کو بنیاد بنا کے دوسرے پہ جھوٹے بہتان لگانے، اپنے کو بڑھا چڑھا کے نیک ثابت کرنا۔ حالانکہ مجھے اور آپ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ نہ انہوں نے ہماری قبر میں آ کے ہمیں بچانا ہے اور نہ ہم نے ان کی قبر میں جانا ہے۔ ان کے پیچھے لگ کے ہم جو نقصان کر رہے ہیں ان کا شاید کچھ نہ جائے، لیکن ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ ہم اپنے جس سے محبت کرتے ہیں اس کی برائی کو بھی نیکی شمار کر رہے ہیں، اور جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی نیکی کو بھی برائی اور طنز کہہ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ تو میرے بھائیو، یہ الیکشن ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، یہ لوگ پھر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں جب اپنی اسمبلیوں میں جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے سے بغض اور اناد اپنے سینے میں پال لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف ساری زندگی اسی طرح بولتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، ایک گھر کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ الیکشن کفر اسلام کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر بیٹا ایک کو پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اسے دے، اگر باپ دوسرے کو پسند کرتا ہے تو اسے دے۔ یہ اس سے نہ کوئی کافر ہو جاتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے، کہ آپ جس کو چاہتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، دیتے رہیں، لیکن یہ جو دشمنی کی بنیاد بنائی ہوئی ہے ہم نے، یہ لغو ہے، یہ فضول ہے۔
یہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نظروں میں برے بن رہے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو کامیابی کے راستے پہ چلنا ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ ہمارے پسندیدہ لیڈر ہیں، وہ ہمارے رہبر و رہنما ہیں۔ جو خیر انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، تو ہمیں صرف اس خیر کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے ہم سب کو استعمال کرتے ہیں، ہمیں ان کے مفادات کے پیچھے اپنے ایمان کی بھینٹ نہیں چڑھانی چاہیے، اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو ووٹ دینا یا نہ دینا اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیو ان کو بنیاد بنا کے ایک دوسرے کے دشمن مت بنیے۔ ہمارا رشتہ ایمان کا ہے، ہمارا رشتہ اسلام کا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ ہمارا رب ایک ہے، ہماری کلام قرآن کتاب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کبھی اپنے مفاد کے لیے کسی کو استعمال نہیں کیا تھا۔ آج کا ہر لیڈر، وہ مذہبی ہے یا سیاسی، وہ اپنے مفاد کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے، ہمیں ان کی بنیادوں پہ دشمن ایک دوسرے کا نہیں بننا چاہیے، اپنے معاشرے کو جنت کا رنگ دینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی جو سوچ ہے اس کا بھی احترام کریں۔ جی اس نے اسے سمجھا، وہ اسے دے دیا، آپ نے اس کو سمجھا، اسے دے دیا، خلاص بات ختم ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ان لغو باتوں میں پڑنے کے بجائے کیا کرے؟ اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو فرمایا، سورۃ الم نشرح ساری پڑھ لیں، جہاں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اس کی آخری دو آیات میرے اور آپ کے لیے بڑی غور طلب ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو پھر بھی لغو بات پہ نہیں جانا، بلکہ آپ کی جد و جہد، محنت اور کوشش کس بات پہ ہونی چاہیے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ کیونکہ ہم سب نے لوٹ کے ہم بڑی تیزی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارا سفر کا اختتام اللہ رب العزت کے حضور ہے، اور ہمیں اللہ مالک کے حضور پہنچ کے اپنے زندگی، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور ان معاملوں میں اللہ نے ہمیں نہیں پوچھنا کہ تم نے فلاں سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا یا فلاں سیاسی جماعت کو ووٹ دیا تھا۔ اللہ نے یہ پوچھنا ہے جو میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں رزق دیا، میری زمین پہ رہے، میں نے کتاب ہدایت دی، تمہاری ہدایت کے لیے اپنے بہترین رسول بھیجے، میرے لیے کیا کیا؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ دونوں آیتیں میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ قرآن اپنے گھروں میں کھولیں، ان دونوں آیتوں پہ غور کریں کہ ہماری فراغت کس لیے ہے، ہمیں کیوں فارغ کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو کہا، حالانکہ آپ کی پوری زندگی اللہ کی خوشنودی کے لیے گزری، پھر بھی کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو تو محنت کرو، کس کے لیے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما دے کہ ہم بھی، ہمارا جب بھی کوئی فارغ وقت ہو تو ہم اپنے رب کے لیے کچھ کر لیں، کیونکہ اللہ کے ہاں عزت ہی ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جو وقت ضائع ہو جاتا ہے، یہ آیت میں بارہا مرتبہ آپ کے سامنے عرض کر چکا، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جب بھی کوئی انسان فوت ہونے لگتا ہے، ملک الموت اس کی جان نکالنے کے لیے آتا ہے، تو اس وقت اس کی کیفیت اللہ رب العزت اس صورت کے اندر فرما رہے ہیں، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہی صورت مومنون ہے۔ جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، قال،
وہ کہتا ہے ربی ارجعون، اے میرے رب ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ بھئی کیا کرے گا واپس جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا، میں جا کے کچھ اچھے کام کر لوں، فیما ترکت، جو چھوڑ آیا یا نہیں کرتا رہا۔ تو پھر اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت قائم ہونے تک نہیں کھلے گا۔ تو ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں؟ اپنے فارغ وقت کو کیوں کسی کے پیچھے برباد کریں؟ ہمیں لغو باتوں سے، والذین ہم عن اللغو معرضون، اپنی کامیابی کے لیے، اپنی کامرانی کے لیے، اللہ کے ہاں عزت و شرف کے لیے، یہ تیسری بات، اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ اہل ایمان لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اب یہاں ایک بات غور سے سن لیں، جو شخص رزق حلال کماتا ہے محنت کر کے، اس میں ایک پائی بھی حرام کی نہیں ہے، اس نے پوری کوشش، محنت اور جد و جہد کر کے کمایا، اب جب وہ ایک خاص زاویے پہ پہنچ گیا، پھر وہاں حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا معیار وہاں تک پہنچ گیا جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، اس میں سے اللہ کا حق نکالنا ہوگا۔ اس حق کو نکالنے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا۔ اگر ہم رزق حلال بھی کما لیں اور حلال طریقے سے کما لیں اور کمانے کے بعد اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالیں گے تو وہ پلید ہے، وہ ناپاک ہے، وہ ہمارے لیے وبال ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں، کامیابی کے متمنی جو ہیں، والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے کتنی؟ 40 میں سے اللہ فرماتے ہیں 40 میں نے دیے ہیں، 39 اپنے پاس رکھو، ایک اللہ کو دے دو، تمہارا سارا کا سارا مال پاک ہو جائے گا۔ اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا، اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، اے میرے پاک پیغمبر، ان کے مال میں سے اللہ کا حق پکڑ لو، لے لو اور انہیں پاک اور صاف کر دو، وصلی علیہم، پھر ان کے لیے دعا کرو، اور ان صلاتک سکن لہم، آپ کی ان کے لیے دعا کرنا ان کے لیے باعث سکون ہوگا، ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مال اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک گنجا صاحب بنا دیں گے، جس کے زہر کی وجہ سے اس کے پورے جسم کی ساری کھلڑی ادھڑ جائے گی، اور وہ اسے کاٹے گا اور اسے کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ لیکن اگر انسان نے اس حق کو ادا کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادى زکاۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کر دیا وہ اپنے مال کے شر سے محفوظ ہو گیا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرتہم بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کو ادا کرنے کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا، فمن لم یزکی فلا صلاۃ لہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی وہ بے شک جتنی مرضی نمازیں پڑھ لی اس کی نماز ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو کامیابی کے لیے یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں کامیابی کے لیے اپنے مال میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ کو دے رہے ہیں، اللہ نے ہمارے معاشرے کے اندر ہی اگر کچھ لوگوں کو مال دیا ہے، کچھ لوگوں کو مال سے محروم رکھا ہے، اور کہا جو محروم ہیں ان کا حق ہے کہ جب انہیں دو گے تو حقیقتاً اللہ سمجھے گا تم نے اپنے رب کو دیا ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا،
یہ اللہ کو قرض ادا کر رہے ہیں بیسیکلی، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ نے اس کی جو مثال بیان کی ہے انسان جھوم جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب دنیا میں اکنامکس کے جو طالب علم ہیں، جو اکنامکس کے ماہر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اگر 100 میں سے 5 دے دیے یا 2.5 دے دیے تو باقی 97.5 رہ گئے، یہ تو کم ہو گئے۔ لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کم نہیں ہوئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، ایک دانے کی مثال سمجھ لو، انبتت جسے کاشتکار بوتا ہے زمین میں، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اس سے ایک پودا نکلتا ہے، اس پودے پہ 7 ڈالیاں بنتی ہیں، ہر ڈالی پہ ایک ایک سٹا لگتا ہے، ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ کہا ہر سٹے کے اندر 100 حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اگر ایک دانے سے ایک دانہ کاشتکار بوتا ہے، اس سے اللہ 700 گنا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرنے سے اتنا ہی میں اجر عطا کروں گا، اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیں جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کے حق کو کبھی نہیں بھولتا، اللہ اس سے اس کا مال کبھی نہیں چھینتا۔ ہمیشہ وہ لوگ ڈوبتے ہیں جو اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنی زکوٰۃ دینے سے باز آ جائیں گے، منع ہو جائیں گے، یعنی اپنی زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ آسمان سے پانی کو روک لے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنی شدید بیماریوں میں پورا معاشرہ مبتلا ہے، بارش نہیں برس رہی، پہاڑوں پہ برف باری نہیں ہو رہی۔ اگر یہی حالات رہے تو آئندہ وقت کیسے کٹے گا؟ کبھی کسی کے دل میں آیا ہے کہ میں اپنے اللہ سے رحم کی بھیک مانگ لوں، میں اپنی خطا کی معافی مانگ لوں، شاید میری وجہ سے ایسا ہے؟ آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ آپ بارش کے لیے باہر نکلے تو جب جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تیرے ساتھ جو بندے جا رہے ہیں ان میں ایک ایسا بندہ ہے میں اس پہ اتنا ناراض ہوں، اس کے ایسی خطائیں ہیں کہ میں اس کی وجہ سے بارش نہیں برساؤں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس کی ایسی خطائیں ہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس کی وجہ سے بارش نہیں برساؤں گا۔ اس کے دل میں آیا اللہ آج تک تو پردہ رکھا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد کبھی ان خطاؤں کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے اسی وقت بارش شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا مالک آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے جس کی ایسی خطائیں ہیں، جب تک وہ تم میں موجود ہے بارش نہیں برساؤں گا۔ آپ نے بارش برسا دی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی کہ صلح کر لی ہے۔ شاید ہم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ میری خطا کی وجہ سے ہی انسانیت مصیبت میں مبتلا ہے، میں ہی اپنے رب سے توبہ کر لوں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جو زکوٰۃ دینے سے باز آ جائیں گے یعنی نہیں ادا کریں گے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ من السماء، آسمان سے اللہ بارش کو روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے اللہ کبھی زمین پہ بارش نہ برساتا، کہ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کامیابی کے لیے ایک شرط اللہ نے یہ رکھی کہ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے مالوں میں سے اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بات نبی کریم اللہ رب العزت نے یہ فرمائی وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ۔ اے امت اسلام، رسول اللہ نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی دو چیزوں کی ضمانت آپ کو چاہیے؟ آپ نے فرمایا جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور جو دو رانوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آج ایک مومن، ایک مسلمان، ایک کلمہ طیبہ پڑھنے والا، وہ اپنے کردار کے متعلق خود سوچے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جن باتوں کی ضمانت مانگی تھی، نہ ہم زبان کی ضمانت دے سکتے ہیں، نہ شرمگاہ کی حفاظت دے سکتے، جبکہ کامیابی کے لیے یہ لازم ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں اگر استعمال کرنے کا موقع ہو تو الا علی ازواجہم، مرد اپنی منکوحہ بیوی سے اور عورت اپنے نکاح یافتہ خامد کے ساتھ اس کے علاوہ اپنی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی حاجت اپنی منکوحہ سے پوری کرتے ہو تب بھی اللہ تمہیں اجر دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم تو اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کسی برائی کرو گے تو تمہیں گناہ ہوگا نا، تو جب اپنی منکوحہ کے ساتھ یہی عمل کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اگر کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کا ایک جائز ذریعہ بھی دیا ہے، ہمیں باندھ نہیں دیا بالکل، بلکہ ہماری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جائز ذریعہ دیا ہے کہ نکاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو مسجد کے اندر نوجوانوں کی ایک پارٹی، جوان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا یہ خوبصورت جوان سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہیں کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، اگر ممکن ہے، استطاعت ہے تو نکاح کر لو، کیونکہ یہ تمہیں گناہوں سے بچا لے گا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ روزہ تمہیں شہوت رانی سے محفوظ کر دے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہم آپ کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے۔ جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں یا بہن کی عزت کو پامال کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوبصورت نوجوان آیا، آ کے کہنے لگا مسلمان ہونا چاہتا ہوں، بہت سی باتیں جو آپ کی ہیں میں ہر چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مجھے بتا، اگر یہی کام تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو تیرا کیا رد عمل ہوگا؟ کہنے لگا کیا میں اس کو مار نہ دوں گا؟ آپ نے فرمایا جس سے تو اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی بہن نہیں ہے۔ پھر آپ نے اسی طرح پھپھی، خالہ، بیٹی، ماں سب کے متعلق پوچھا، ہر دفعہ اس کا جواب یہی تھا۔ آپ نے فرمایا کیا وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی نہیں ہے؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کو سمجھ گیا، میں انشاءاللہ آج کے بعد یہ کبھی ایسا سوچوں گا بھی نہیں۔ آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی اے اللہ اس کے سینے سے اس غلاظت کو نکال دے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری زندگی کبھی کسی کے ساتھ برائی کرنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ ہمارے سینوں کو بھی برائی سے محفوظ فرما دے، اللہ ہمارے سینوں کو بھی ایسی خواہشات سے پاک کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے یہ شرط رکھی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، شرمگاہوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ سورۃ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے میرے پاک پیغمبر سب ایمانداروں کو یہ بات کہہ دے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھا کرو۔
سب سے پہلے آپ نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے جو دوسری کی طرف دیکھتی ہے، پھر دل وہاں پہ اس کو انگیخت کرتا ہے اس سے بات کرنے کا، پھر اس کے بعد یہ آخر تک انسان پہنچتا ہے جب انسان اپنی آنکھوں کو شرم سے نیچا رکھے گا تو پھر ایسی خباثت تک پہنچ نہیں سکے گا۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ہر وہ شخص جو ایماندار ہے، ایمان کا دعوے دار ہے، وہ جوان ہے، بوڑھا ہے یا بچہ ہے، یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، ذالکم ازکا لہم، اس کی پاکیزگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہی بات اہل ایمان عورتوں کے لیے فرمائی، کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہر ایماندار ماں بہن بیٹی اس کے لیے بھی ضروری ہے یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھے، ویحفظن فروجہن، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، ولا یبدین زینتہن، لوگوں کے سامنے اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرے۔ اگر ہم کامیابی کے متمنی ہیں تو والذین ہم لفروجہم حافظون، ہمیں اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو کامیابی بہت دور کی بات ہے۔ اللہ رب العزت یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، جب ہم اس بات پہ غیرت مند ہیں کہ ہماری بیٹی، ہماری ماں، ہماری بیوی، ہماری بہن کی طرف کوئی نظر نہ اٹھائے، تو خدا کے لیے دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو بھی اپنا ہی سمجھے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آپ سے عرض کیا یا رسول اللہ، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے لیکن میرا نام فلاں غزوہ کے اندر بحیثیت فوجی لکھ دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی غزوہ پہ نہیں جاؤ گے، جاؤ اپنی بھاگ کے اپنی بیوی کو ساتھ ملو، اس کے ساتھ حج کرو، یہی تمہارے لیے یہ جہاد کا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے، اللہ اسے شہادت کی موت عطا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہر ماں بہن اور بیٹی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، 5 وقت نماز پڑھتی ہے، اگر اللہ نے اسے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیتی ہے، اگر روزے آتے ہیں تو روزے رکھتی ہے، ہاں اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، ہر دروازے کا دربان کہے گا، اے امت اسلام کی بیٹی تو اس دروازے سے داخل ہو جا۔ ان میں سب سے اہم بات وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، وہ ماں بہن بیٹی جو اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے بہت سے انسان بہت سی خطائیں کر بیٹھے ہیں، کیا وہ کریں؟ تو اللہ رب العزت نے مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جو شخص کسی بھی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے یا اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے، ذکر اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، فاستغفروا لذنوبہم، جب اس کا تعلق اللہ سے بن جائے تو اپنی اپلیکیشن اللہ کے سامنے دے، اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس توقع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے التجا کرے کہ اللہ کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ لیکن وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس گناہ کی، جس خطا کی معافی کے لیے وہ آیا ہے، اس خطا کو دوبارہ نہیں کرنا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہاری خطا کو بھی معاف کر دوں گا۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جس گناہ اور خطا کی معافی کے لیے آئے ہو اس کو دوبارہ نہیں کرنا۔ تو اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے،
ہم سب کو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کامیاب وہ لوگ ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد، اپنے معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک ایماندار شخص کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ امانت دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے، وہ امانت و دیانت نہیں ہے، وہ ایمان ہی اس کے پاس نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ ایک بہت اہم بات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنَبَتِ الصِّرَاطِ، جب پل صراط قائم ہوگا، ان کل نفس لما علیہا وارد، ہر شخص اس پل صراط پہ حاضر ہوگا، اس سے گزر کے پھر جنت تک پہنچے گا۔ بہت سے لوگ اس پہ کٹ کے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ کہا امانت اور رحم رشتہ داری کو کہتے ہیں۔ کہا یہ دونوں دائیں اور بائیں کھڑی ہوں گی، پل صراط سے پہلے ہی کھڑی ہوں گی۔ جس نے امانت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری ہوگی، یہ امانت اسے پکڑ کے خود دھکا دے کے جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ اور صلہ قطع رحمی، بھائی کا بھائی سے کٹ جانا، باپ کا بیٹے سے کٹ جانا، بہن کا بھائی سے کٹ جانا، یا نانی اور دادی کے رشتوں کا آپس میں توڑ دینا، یہ رحم جو ہے رشتہ یہ کھڑا ہوگا۔ جس نے اپنے رشتوں کو کاٹا ہوگا، یہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اس انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ میں کوئی فتوی بازی نہیں کر رہا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، 195 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترسل الامانۃ والرحم فتقومان جانبتی الصراط یمینا و شمالا، یہ دائیں اور بائیں دونوں کھڑی ہوں گی، اور یا تو ان کی مدد کر کے امانت دار کو پل صراط سے پار کروا دیں گی، بد دیانت کو جہنم کا ایندھن خود بنوا دیں گی۔ قطع رحمی یہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی، صلہ رحمی اس کی مدد کرتے ہوئے پل صراط سے پار کروا دے گی۔ اب ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم نے کون سا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ کیا بد دیانت کی حیثیت سے اللہ کے حضور پہنچنا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یات بما غل یوم القیامہ۔ لوگو یاد رکھو اللہ کا کوئی نبی بد دیانت نہیں ہوا۔ آدم سے لے کر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی دیانت دار تھا، کوئی نبی بد دیانت نہیں تھا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں جو بد دیانتی کرے گا اس کو لے کے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لانے کی کیفیت یہ ہوگی، اللہ اس بد دیانتی کو، اس خیانت کو جو کسی کے ساتھ کی ہوگی، جو بد دیانتی کسی کے ساتھ کی ہوگی، جو کسی کا مال مارا ہوگا، کسی کی امانت رکھ کے واپس نہیں لٹائی ہوگی، اللہ اسے ایک گیند کی شکل بنا دیں گے، جہنم میں لڑکھڑائیں گے، وہ 70 سال تک اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ جب اسے پکڑ کے جہنم کے دروازے پہ آئے گا تو پھر دھکیل دیا جائے گا۔ کہا یات بما غل یوم القیامہ، اب ہمیشہ اپنی خیانت کو واپس لاتا رہے۔ آج بڑا آسان ہے کسی کے پیسہ مار لینا، کسی کا مکان مار لینا، کسی کی دکان کو ہضم کر لینا، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کے امانت کو رکھ کے مکر جانا، یہ بڑا آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن اس کا بدلہ کیا ہوگا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں،
چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتا ہے، تین نشانیاں کون سی ہیں؟ اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا وعد اخلف۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے بددیانتی کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کہا یہ پکا منافق ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو ایسے نفاق سے محفوظ رکھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ والذین هم لاماناتہم، کامیابی سے ہمکنار ہونے والے، جنت کے وارث بننے والے۔ والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وعہدہم راعون، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، جو کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا اسے پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت وعدے کو پورا کرنے کا حکم اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے عہد کو پورا کرو کیونکہ قیامت کے دن جو بھی عہد کیا ہے اس کا تم سے سوال ہوگا۔ ہم کاروباری عہد کرتے ہیں، ہم ملازمت کے لیے عہد کرتے ہیں، ہر ملازم عہد کر کے پھر ایک حلف نامہ پڑھتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ میں پوری دیانتداری سے کام کروں گا۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ اپنے حلف کی پاسداری نہیں، بدعہدی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ اس کے وقت پہ ادا کرنا اور ہمیشہ ادا کرنا۔ وقت سے ٹال کے پڑھنا یہ حفاظت نہیں ہے۔ نماز کو باجماعت کر ادا کرنا اس کی حفاظت ہے۔ اور پانچوں نمازیں پڑھنا، یہ کہنا نہیں میں 4 پڑھتا ہوں 1 نہیں پڑھی جاتی، 3 پڑھتا ہوں 2 نہیں پڑھی جاتی، یہ صلاۃ کی حفاظت نہیں ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اللہ نے حکمن فرمایا لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز عصر کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، یعنی جماعت سے رہ گئی، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے، اس کا گھر باہر اولاد سب کچھ جل کے خاک ہو جائے، اس کا اتنا نقصان نہیں جتنا عصر کی نماز ضائع ہونے کا نقصان ہے۔ تو کامیاب لوگ جو ہیں ان کی صفات میں آخری اور اہم صفت یہ ہے والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جن کے اندر یہ 10 صفات ہو گئی۔ نمبر 1، قد افلح المؤمنون، ایماندار کامیاب ہو گئے۔ دوسرے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں۔ تیسرا، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ چوتھا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ اپنے مال کا حق ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، پانچواں یہ کہ وہ اپنے فرج کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھٹا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ اپنی ازواج کے علاوہ کہیں اور ایسی سوچ بھی نہیں رکھتے۔ ساتواں یہ والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ وعہدہم راعون، وہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور 10ویں یہ کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ وارث کہتے ہیں کسی جگہ کی مالک بن جانے کو۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ فردوس کے وارث بنیں گے۔ لوگوں جنتیں بہت زیادہ ہیں، سب سے بہترین جنت فردوس ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب بھی جنت کا سوال کرو جنت فردوس کا سوال کیا کرو۔ کہا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں، اپنے نبی کے جھنڈے، اپنے نبی کے قدموں کے نیچے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال پہ مزین فرما دے، ہمارے دلوں کو ایسے اعمال سے مزین فرما دے۔ اے رحیم و کریم رب، ہر اس بات سے ہماری حفاظت فرما جو ہمیں ان اعمال سے دور کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔